السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 407 سے۔ عدم الوقوع چیز کے متعلق سوال کے بارے میں خلیفہ کی رائے۔ مشکلات قرآن کے سلسلے میں اس انوکھے اجتہاد کے ساتھ ساتھ عدم الوقوع چیز کے سوال کے بارے میں خلیفہ کی مخصوص رائے اور ذاتی اجتہاد کا بھی اضافہ کر لیں۔ وہ ایسے سوال کی سختی سے ممانعت کرتے تھے۔ طاؤس کا بیان ہے کہ عمر نے ممبر سے کہا، میں ایسے شخص کے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا جو واقف نہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوال کریں، اس لیے کہ خداوند عالم نے صرف انہی چیزوں کو بیان کیا ہے جو واقع ہوئی ہیں، اور کہا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرے جو واقع نہیں ہوئی ہیں۔ بے شک خداوند عالم نے انہی چیزوں کے بارے میں حکم فرمایا ہے جو واقع ہوئی ہیں، اور کہا اگر تم نے عدم الوقوع چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو میں تمہارے ساتھ بڑی سختی سے پیش آؤں گا، اس لیے جو چیزیں واقع ہوئی ہیں ہمیں صرف انہی سے سروکار ہے۔ ایک دن ایک شخص نے ابن عمر کے پاس آ کر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ ابن عمر نے کہا، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو جو واقع نہیں ہوئی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ عمر ایسے شخص پر لعنت کرتے تھے جو عدم الوقوع چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، اور اس طرح یہ لعنت تمام بزرگ صحابہ کو شامل ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے متفق طور پر فیصلہ کیا کہ عدم الوقوع شے کے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ ابی بن کعب ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا، اے ابو المنذر، اس کے اور اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے لڑکے، جس شے کے بارے میں سوال کیا کیا وہ واقع ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر اس کے واقع ہونے تک انتظار کرو تاکہ ہم خود اس کی تحقیق کر لیں، پھر تمہیں اطلاع دیں گے۔ مسروق کا بیان ہے، ہم ابی بن کعب کے ہمراہ راستہ چل رہے تھے کہ ایک جوان نے پوچھا، اے چچا، اس کے اور اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابی نے کہا، بھتیجے، کیا یہ واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر مجھے اس وقت تک معاف رکھو جب تک یہ واقعہ نہ ہو جائے۔ حدیث سے خلیفہ کی ممانعت۔ مشکلات قرآن اور عدم الوقوع چیز کے بارے میں سوال جیسی بدعتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بدعت کا اضافہ کر لیں جو ان دونوں سے بھی زیادہ شرمناک ہے، اور وہ ہے حدیث رسول اور اسے زیادہ بیان کرنے سے متعلق خلیفہ کی ممانعت اور اس کی وجہ سے صحابہ کو زد و کوب کرنا۔ قرۃ بن کعب کا بیان ہے، میں جب عمر ہمیں عراق روانہ کر رہے تھے تو چند قدم چھوڑنے کے لیے آئے اور کہا، جانتے ہو میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے یہاں کیوں آیا ہوں؟ ہم نے کہا، ہاں، ہماری اہمیت اجاگر کرنے کے لیے۔ کہا، اور اس لیے کہ تم لوگ ایسے دیہات کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو قرآن مجید کا ایسا زمزمہ کرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں، لہٰذا نقل حدیث کے ذریعے ان کے اس کام میں مداخلت نہ کرنا، انہیں اس کام میں مشغول رکھنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کم بیان کرنا، اس عمل میں تمہارا شریک ہوں۔ جب قرۃ بن کعب وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا، ہم سے حدیث رسول بیان کریں۔ اس نے کہا، عمر نے اس کی ممانعت کی ہے۔ ابو عمر کے الفاظ ہیں، قرۃ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھی حدیث بیان نہیں کی۔ طبری کے الفاظ ہیں، عمر کہتے تھے کہ قرآن کو الگ رکھو، اس کی تاویل و تفسیر نہ کرو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں نقل نہ کرو، میں اس میں تمہارا شریک کار ہوں۔ ابو موسیٰ کو عراق روانہ کرتے وقت عمر نے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو مسجدوں میں قرآن مجید کو اس طرح زمزمہ کرتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں، لہٰذا ان کی حالت پر
انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو اور انہیں احادیث کے ذریعے مشغول نہ کرو، میں اس کام میں تمہارا شریک ہوں۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں سے نقل کر کے لکھا ہے، عمر بن خطاب سے حدیث کی ممانعت کافی مشہور ہے۔ طبرانی نے ابراہیم بن عبد الرحمن سے نقل کیا ہے کہ عمر نے 3 لوگوں کو قید کر دیا، ابن مسعود، ابو داؤد اور ابو مسعود انصاری، اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ وہ لوگ عمر کی موت تک قید خانے میں پڑے رہے۔ مدرک حاکم میں ہے کہ عمر بن مسعود، ابو داؤد اور ابو ذر سے کہا، کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا حدیث رسول کی رٹ لگا رکھی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ پھر میرے خیال میں عمر نے ان لوگوں کو مدینہ بلا کر مقید کر دیا، یہاں تک کہ وہ خود ہی ہلاک ہو گئے۔ جمال الدین حنفی کے الفاظ ہیں، عمر بن مسعود، ابو داؤد اور ابو ذر کو محبوس کر دیا، یہاں تک کہ خود ہی ہلاک ہو گئے، اور کہا یہ حدیث رسول کیا ہے؟ پھر لکھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ عمر نے ابن مسعود اور ابو ذر سے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ میرے خیال میں عمر نے لوگوں کو اپنی موت تک مقید رکھا۔ جمال الدین کا بیان ہے کہ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ پیش آئے، یعنی ان کو بھی نقل حدیث کے جرم میں مقید کر دیا، جبکہ یہ لوگ ان کے نزدیک عادل و پرہیزگار تھے۔ عمر نے ابو ہریرہ سے کہا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ حدیث رسول ثقل کرنا چھوڑ دو، ورنہ پھر میں زمین دوز میں جلا وطن کر دوں گا۔ عمر نے کعب الاحبار سے کہا، حدیث رسول بیان کرنا ترک کر دو، ورنہ میں تمہیں زمین بوزنیہ سے مہلک کر دوں گا۔ ذہبی نے ابی سلمہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا، کیا عمر کے عہد میں بھی اسی طرح حدیث بیان کرتے تھے؟ کہا، اگر ان کے زمانے میں بھی ایسے ہی حدیث بیان کرتا تو وہ اپنے مخصوص و خطرناک کوڑے سے زد و کوب کرتے۔ عمر نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جس طرح میں نے تو لوگوں سے حدیث بیان کی، اگر اسی طرح عہد عمر میں بیان کرتا تو وہ کوڑے مارتے۔ ظاہری کے الفاظ ہیں، جس طرح میں نے تم لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی ہے، اگر عہد عمر میں بیان کرتا تو خدا کی قسم ان کے دردناک کوڑے سے مجروح ہونا یقینی تھا۔ ابن وہب کے الفاظ ہیں، بے شک جو حدیث بیان کر رہا ہوں، اگر وہ عمر کے سامنے بیان کرتا تو خدا کی قسم وہ سر کو زخمی کر دیتے۔ اس واقعے کے بعد شبیک کا بیان ہے کہ میں 2 یا 1.5 سال تک ابن عمر کے پاس بیٹھا رہا، لیکن میں نے اس سے صرف ایک ہی حدیث رسول سنی۔ صاحب بن یزید کا بیان ہے، میں مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے سعد بن مالک کا ہم سفر تھا، اس دوران اس سے بھی ایک بھی حدیث نہیں سنی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، عمر کے زمانے میں ہمیں اتنی بھی جرأت نہیں تھی کہ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، پھر وہ مر گئے۔ تبصرہ علامہ امینی، کیا خلیفہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ظواہر قرآن لوگوں کو سنت سے بے نیاز نہیں کر سکتے، اور سنت قرآن سے ہرگز جدا نہیں ہے؟ یہ دونوں حوض کوثر پہ ایک ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ لوگ قرآن ہی کی طرح سنت کے بھی محتاج ہیں، لیکن اوزاعی اور معقول کے مطابق لوگوں کو قرآن سے زیادہ سنت کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ساری باتیں خلیفہ کو معلوم نہیں تھیں، یا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی اور جعلی حدیثوں کی نسبت دے کر سنت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ بھی صحیح تھا کہ اسی لیے انہوں نے رسول خدا پر افترا ترازی کرنے والے جسور کو سزا دینے اور ان کے ان گناہ آلود ہاتھوں کو قطع کرنے کا ارادہ کیا جو سنت برخلاف برسر پیکار تھے؟ تو پھر اگر ایسا یا ویسا ہوتا تو ابو ذر غفاری جیسے صادق، جن کی صداقت زبان زد عام مخاص تھی، بقول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے پھل نہیں اگائے، ایسے انسان کے لیے جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو، پھر یہ سختی کیوں؟ یا عبداللہ بن مسعود جیسے رازدار رسول، جن کا علم قرآن سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ تھا، انہوں نے حلال قرآن کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اور دین خدا و سنت رسول کی فقی پر یہ سختی کیوں؟
یا پھر ابو دارا جیسے بزرگ صحابی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق پر قید و بند کی زندگی کیوں برداشت کی؟ یہ عظیم شخصیتیں مرگ یہ خلیفہ تک بغداد میں قید رہیں، کیوں انہوں نے مسلمانوں کے اجتماع میں ایسے عظیم صحابہ کی بے حرمتی و احانت کی، اور کیوں انہیں لوگوں کی نظروں میں ذلیل کیا؟ کیا جعل سازوں میں ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ سر فہرست تھے جو تہید و عتاب اور قید خانے کے مستحق قرار پائے؟ جی ہاں، یہ سب وقتی اور سیاسی نظریہ تھا جس نے امت پر علوم و معارف کے دروازے بند کر کے انہیں جہل و نادانی اور خواہشات نفسانی کی گہری کھائی میں گرا دیا۔ ممکن ہے خلیفہ نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو، لیکن یہ طے ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو آیا، اور اس طرح انہوں نے مشکلات کی گرفتاری میں اپنا دفاع کیا اور انہی کے وسیلے سے اپنے آپ کو مشکل مسائل سے نجات دلائے۔ امت مسلمہ کو علوم قرآن سے منع کرنا، ان کو کتاب خدا کے عظیم معنی اور مطالب اور حیات آفرین اسباق جیسے علم و ادب، دین و سیاست، اجتماع اور تاریخ و اخلاق سے دور رکھنا، باب تعلیم و تربیت کو بند کرنا، عدم الوقوع چیزوں کے احکام کے حصول کی ممانعت کرنا، واقع کے وقوع سے قبل دین خدا پر عمل پیرا ہونے کی ممانعت کرنا، علم حدیث کے حصول کی مخالفت کرنا، اور لوگوں کے درمیان اس کی نشر و اشاعت کی سخت ترین مخالفت وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ بیچاری امت کس مفید علم اور حکمت کے سہارے عالم کے سامنے ترقی کا پرچم نصب کرے، کس کتاب و سنت اور روش زندگی کو پیش نظر رکھ کر کائنات پر حکومت کرنے کا خواب دیکھے۔ لہٰذا خلیفہ کی سیرت اور روش نے امت مسلمہ اور ان کے علوم و معارف اور ان کی شرافت و بزرگی اور ترقی پر کاری ضرب لگائی ہے، چاہے خلیفہ اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ انہی موضوعات سے مربوط تحریر سنن کی حدیث لیجئے، اسے بھی ملاحظہ کریے۔ تحریر سنن کا واقعہ عروہ سے منقول ہے، عمر بن خطاب نے سنتوں کو لکھنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے اصحاب رسول سے سوال کیا۔ انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، آپ یہ نیک کام ضرور کریں۔ عمر نے اس سلسلے میں 1 مہینہ خدا سے استخارہ کیا اور ایک دن یہ کام کرنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بے شک میں روایتوں اور سنت رسول کو لکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب گزشتہ اقوام و ملل کی تاریخ پڑھی تو دیکھا کہ تم میں سے بعض لوگوں نے کتاب لکھی اور اسی میں مشغول ہو گئے اور کتاب خدا کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ لیکن خدا کی قسم میں خدا کی کتاب کو ہرگز کسی چیز سے مخلوط نہیں کروں گا۔ بعض افراد خلیفہ کی اس پیروی کرتے ہوئے تحریر سنن کی ممانعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے کہ جبکہ شارع مقدس کی مسلمہ سنت کے برخلاف ہے، کتابوں کے متعلق خلیفہ کی رائے۔ ان چاروں واقعات، مشکلات قرآن کا واقعہ، عدم الوقوع چیز کے سوال کا واقعہ، حدیث رسول کا واقعہ اور سنن رسول کی تحریر کا واقعہ کے ساتھ ساتھ کتابوں اور تالیفات کے بارے میں خلیفہ کے اجتہاد کا بھی اضافہ کر لیں۔ ایک مسلمان نے عمر کے پاس آ کر کہا، ہم نے شہر مدائن کے فتح کے دوران چند کتابیں حاصل کی ہیں جن میں عجمی علوم اور حیرت انگیز کلام موجود ہے۔ یہ سنتے ہی عمر نے اپنا کوڑا منگوایا اور اس بیچارے کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر قرأت کی کہ وہ کہتے تھے، تجھ پر افسوس، کیا کتاب خدا سے بہتر حکایت ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تم سے قبل افراد اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے علماء کی کتابوں پر اپنی توجہات مرکوز رکھیں اور توریت انجیل کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ بوسیدہ ہو گئیں اور ان میں موجود علوم نیست و نابود ہو گئے۔ دوسری صورت، عمر بن میمون نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو عمر بن خطاب کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، فتح مدائن کے وقت چند کتابیں دستیاب ہوئیں جن میں حیرت انگیز کلام اور گفتار مذکور ہے۔
عمر نے کہا کیا وہ کتاب خدا سے متعلق ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ سنتے ہی اپنا کوڑا منگوایا اور اسے مارنا شروع کر دیا اور ان آیات کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کہا بے شک تم سے قبل لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کیونکہ انہوں نے علماء کی کتابوں پر اپنی توجہات مرکوز رکھیں اور توریت اور انجیل کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ بوسیدہ ہو گئیں اور تمام علوف اور معارف ختم ہو گئے۔ عبد الرزاق نے ابن زری سے فضائل قرآن میں عسکری کے نئے الواز میں ذکر کیا ہے کہ خطیب نے ابراہیم نحافی سے نقل کیا، کوفے میں ایک شخص تھا جو دانیال نبی کی کتابوں کی تحقیق میں مصروف تھا۔ عمر کا خط پہنچا، اسے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جب وہ عمر کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنا کوڑا بلند کر کے اس کے سر پر مارا اور کہا اے امیر عمر نے پوچھا سمجھے قرآن کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے امیر المومنین مجھے چھوڑ دیجئے، خدا کی قسم میں ان کتابوں کا ایک حرف بھی نہیں لکھوں گا، سب کو نظر آتش کر دوں گا۔ اس اقرار کے بعد عمر نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو الفرج ملاتی متوفی 648 ہجری کی کتاب مختصر الدول کی عبارت ہے یحییٰ غاماتی زندہ رہا یہاں تک کہ عمرو آس نے شہر اسکندریہ فتح کر لیا۔ وہ عمرو آس کے پاس پہنچا۔ عمرو کو اس کی علمی جلالت اور منزلت کی قدر معرفت حاصل تھی، اس نے اس کا کافی احترام و اکرام کیا۔ اس نے ان منطقی کلمات کو سنا جس سے عرب قطعی نامانوس تھے، اس لیے اس کا شیدائی بن گیا۔ عمر چونکہ ایک چالاک، خوش طبع اور سہیل فکر انسان تھا اس لیے وہ اس کا ملازم بن گیا، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن یحییٰ نے اس سے کہا بے شک آپ اسکندریہ کے خزانوں اور محصولات پر حاکم ہیں اور ان میں موجود ہر چیز پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا جو چیزیں آپ کے لیے مفید ہوں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جو چیزیں آپ کے لیے مفید نہیں ہیں انہیں آپ ہمیں عنایت فرمائیں تاکہ ہم ان سے استفادہ کریں۔ عمرو نے پوچھا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ اس نے کہا شاہی خزانے میں موجود فلسفی کتابیں۔ عمرو نے اس سے کہا تم نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے جس کے متعلق عمر کی اجازت کے بغیر حکم صادر کرنا ممکن نہیں۔ عمرو آس نے عمر کو خط لکھا، اس میں یحییٰ کی باتیں خصوصیت سے تحریر کی۔ عمر نے خط ملتے ہی جواب میں لکھا اور ہاں جن کتابوں کا تم نے ذکر کیا ہے اگر وہ کتاب خدا کے موافق ہے تو کتاب خدا میں وہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ان کتابوں کی قطعی ضرورت نہیں، اور اگر ان کتابوں میں موجود مطالب کتاب خدا کے مخالف ہیں تو پھر ان کتابوں کی کوئی حاجت نہیں، لہٰذا انہیں نیست و نابود کر دو۔ جیسے ہی عمرو آس کو عمر کا خط ملا اس نے ان کتابوں کو اسکندریہ کے حماموں میں تقسیم کروایا کہ انہیں نذر آتش کر دیا جائے۔ چنانچہ 6 مہینے تک ان کتابوں کے وسیلے سے حمام کو گرم رکھا گیا۔ اس واقعے کو ملاحظہ فرمائیے اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ لگائیے۔ ملتی کے اس کلام کو جرجری زیدان نے